أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، چنانچہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب داخل ہوں اس میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے سخت ترین رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جہاں چاہو اپنا رخ کرو، اللہ کے رخ، اللہ کا رخ وہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے وسیع اور بڑے جاننے والے ہیں، بڑی وسعت والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں دو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان دو آیتوں میں دو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلے تو فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں کو روکے، لوگوں کو روکے اللہ کے گھروں میں آنے سے، یعنی عبادت کرنے سے روکے۔ ظالم بتایا اس شخص کو۔ چنانچہ یہود اور نصارہ اور مشرکین یہ لوگ پہلے سے ظلم کرتے آ رہے ہیں، اپنے آپ پر، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم زیادتیاں۔ پیچھے بھی ظلم ان کا بیان کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اپنے مذہب کو صحیح قرار دینا اور دوسرے نبی کے مذہب کو غلط قرار دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر آگے دوسرا ظلم بیان کیا کہ جو مسجدوں سے روکے وہ بھی ظالم ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے جو مسجدوں سے روکے لوگوں کو آنے، لوگوں کو عبادت کرنے سے مسجدوں میں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہاں پر عمومی خطاب کیا گیا ہے، عام سارے لوگوں، کسی خاص لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے کہ وہ ظالم وہ مسجدوں سے روکے۔ اس آیت کے دو شان نزول، دو پس منظر، دو بیک گراؤنڈ بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ نصارہ نے دوسری قوموں کی مدد لے کر یہودیوں کو بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے بھگایا اور وہاں منہدم کر دیا، بیت المقدس کو گرا دیا، اس کی دیواریں توڑ دی، وہاں غلاظت ڈالی، اور کیا 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 انہوں نے، بہت ظلم کیا۔ وہاں سے نصارہ کو بھگا دیا، وہ یہودیوں کو بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ چلتا رہا اسی طرح۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب روم اور شام وغیرہ فتح ہوئے، یہ ملک فتح ہوئے اور مسجد اقصی بھی فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ پھر
100 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا تو وہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر سے یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی. تو ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ ساری دنیا اسی طرح ظلم سے کراہتی رہے گی. مسلمان جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم زیادتیاں ہوتی رہیں گی. کب تک؟ جب تک کہ بیت المقدس فتح نہ ہو جائے. جب وہ فتح ہوگا تو پوری دنیا میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے. اسی لیے آیا حدیث پاک کے اندر کہ وہاں کی فتح کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے. وہاں کی فتح کی دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، فتح فرما دے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. تو جب وہاں انہوں نے نصارہ نے، عیسائیوں نے یہودیوں کو بھگایا وہاں سے، پہلے تورات کے کئی نسخے جلا دیے. تورات آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے کئی نسخے جلا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے. ایک تفسیر تو یہ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کی نیت سے گئے تو وہاں ان کو روک دیا گیا اور داخل نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ آپ نماز پڑھ سکیں، کچھ نہیں، روک دیا. اور وہیں سے صلح ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. دوسرا اس کا جو ہے شان نزول آیت کا یہ کہ اللہ کے نبی کو مسجد میں جانے سے روک دیا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. تو اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں آنے سے، اللہ کے عبادت کے لیے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو مسجد میں آنے سے روکے. اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. وسعی فی خرابیہ، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے کہ یہ مسجد ویران رہے. اس کے بھی دو معنی ہیں اور مسجد میں اللہ کی عبادت سے روکنے کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اپن کسی کو روک دیں کہ نہیں تم نماز مت پڑھو، تم تلاوت مت کرو، تم ذکر مت کرو. ایک معنی تو یہ. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے تو خوب شور مچایا جائے، تیز تیز آواز میں باتیں کی جائیں. یا یہ کہ کسی بھی طرح کا اپنے بارے میں یا کسی دینی کام کے لیے کوئی چندے کا سوال کیا جائے ایسے وقت میں جب لوگ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی منع ہے. دیکھتے نہیں ہیں لوگ اعلان کرنے والے کہ نماز پیچھے جن کی جماعت چھوٹ جاتی ہے وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھتے ہیں اور یہ خوب زوردار اعلان کرتے ہیں، لمبا چوڑا اعلان کرتے ہیں. ہاں جب کوئی نماز سے سب فارغ ہو جائیں اس کے بعد اعلان کرو، یا دھیرے اعلان کرو یا مختصر اعلان کرو چھوٹا سا کہ مدرسے کے لیے آیا ہوں، میرا تعاون کرے. تو اس سے بھی منع کیا گیا. یا یہ کہ مسجد کے باہر شور کرے، گالی گلوچ ہو رہی ہے اور گانے بج رہے ہیں مسجد کے باہر، مسجد میں کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ کی دوسری مخلوقات عبادت کرتے ہیں تو وہ گانے بجا رہا ہے اور ڈھول بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے مسجد کے آس پاس، مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ بھی مسجد میں اللہ کی عبادت کو سے روکنے کے اندر شامل ہے. وسعی فی خرابیہ، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش. نماز ہی نہیں آ رہا، مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. تو مسجد میں کون لوگ آتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں۔ تعمیر سے مراد کیا ہے؟ یہ خوب اچھی روشنی اور یہ جھومر یہ سب نہیں ہے مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد۔ مسجد کو تعمیر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں تلاوتیں کی جائیں، اس میں مراقبے کیے جائیں، بیٹھ کر دھیان لگایا جائے اللہ کی طرف، یہ ہے مسجد کو تعمیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے، وہ لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کو ویران نہیں ہونے دیتے۔ لیکن جو لوگ مسجد کو ویران کرنے کی کوششیں کریں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ مسجد کے اندر آئیں تو کانپتے ہوئے آئیں، تھر تھراتے ہوئے آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں، لرزتے ہوئے آئیں کہ اللہ کا گھر ہے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں۔ تیز آواز، بہت سارے لوگ، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو مسجدوں سے جن کا ربط ہوتا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہوتا ہے کسی بھی تعلق سے، وہ مسجدوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کے منہ میں گٹکا چلتا رہتا ہے، پان ان کے منہ میں چلتا رہتا ہے۔ جبکہ حدیث میں آیا کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کے مت آؤ، لیکن مشورے میں آ رہے ہیں جو ہوتے ہیں، جو صبح کسی بھی تعلق سے مشورہ ہو سکتا ہے مسجد میں، تو مشورے میں جو آ رہا ہے وہ پان کھا رہا ہے، وہ بار بار اٹھ کے جا رہا ہے کلی کرنے، گٹکا کھا رہا ہے، بار بار اٹھ کے جا رہا ہے کلی کرنے، تھوکنے جا رہا ہے، تو یہ لوگ بھی گناہ کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ کیسے ہی اچھے مشورے کر لیں بیٹھ کے، کیسی ہی دین کی فکر کر لیں بیٹھ کے، وہ اس گناہ سے بچے ہوئے نہیں ہیں، گناہ کے اندر ملوث ہیں وہ لوگ، اور بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ڈرنا، ہر وقت ڈرتے رہنا اللہ کے گھر میں، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی طرح ری خارج کرنا، اس کے بارے میں بھی آیا کہ مسجد سے باہر جاؤ، یا حدود مسجد سے باہر، مسجد کی جو حد ہے جہاں نماز ہوتی ہے اس سے باہر جاؤ کم سے کم، وہیں بیٹھ کے خوب پٹاخہ شور شٹاخہ کر رہا ہے تیز آواز سے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں جب داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو، اگر ایسا نہیں کریں گے تو لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر بھی رسوائی ان کو اٹھانا پڑے گی۔ اللہ کے گھروں کے سلسلے میں جو لوگ نہیں ڈریں گے، جو جب تراویح کا ختم ہوگا تو خوب لائٹیں لگائیں گے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر کا مطلب یہ سمجھنے لگیں گے کہ خوب روشنی ہو، خوب اچھے ٹائلز ہو، خوب اچھی بچھات ہو، خوب جھومر لٹکے ہوئے ہو، خوب لائٹنگ ہو۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدیں سجائی جاتی ہیں، کہنے والے کچھ نہیں کہتے، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بڑا نیک کام کر رہا ہے، جو پیسہ تم نے مسجد کے اس میں لگایا ہے تم امام صاحب کی تنخواہ میں اس پیسے کو دے دو کہ صاحب امام صاحب کی تنخواہ 7,000 ہے، چلو رمضان میں بڑھا کر ہم ان کو 20,000 روپے دیں گے۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہر مسجد والے ہی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھئی رمضان ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس میں امام کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہوگی، اس کے بچوں کے بیوی کے اخراجات ہوں گے، اس کو بھی کسی کا تعاون کرنا ہوگا، تم اسے بڑھا کے دو گے تو وہ ہو سکتا ہے کسی کی مدد کر دے، لیکن نہیں، جو تنخواہ چل رہی ہے بس فکس ہے، وہ آسمان سے طے ہو کے آئی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ امام صاحب کو عام مہینوں میں چلیے 7-8 ہزار روپے دیتے ہیں، رمضان آئیں گے تو رمضان میں ہم 20,000 روپے ان کو تنخواہ میں دیں گے، کیونکہ قرآن کا ہدیہ لینا تو جائز نہیں ہے، قرآن کا
نہ ہدیہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے تراویح میں. تو کم سے کم تنخواہ میں ان کو ایڈ کر کے دے دو زیادہ پیسے. لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان کی تراویح کے ختم میں ہی پیسے دیتے ہیں. خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں, امام کو بھی گناہ گار کرتے ہیں. اب امام مجبور ہے بیچارہ, جب تم عام دنوں میں نہیں دو گے تو وہ تو اس کو غنیمت سمجھ کے لے گا نا. اس کے ساتھ بھی تو ضروریات ہیں. اگر ہاں تم اس کے ساتھ یہ احسان تو نہیں کہیں گے, یہ اکرام کر دو کہ تنخواہ میں اس کو پیسے بڑھا کے دے دو, تو پھر وہ نہیں لے گا بالکل آپ سے پیسے تراویح کے ختم. اور بہت سے ایسے ہیں, بہت سے امام, بہت سے ایسے ہوتے ہیں حافظ قرآن جو تراویح کے ختم پر پیسے نہیں لیتے, ہوتے ہیں بہت سے. تو دنیا کے اندر ذلت ہے, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, کہ اگر مسجدوں سے روک دے کوئی, مثال کے طور پر کسی مسجد پہ دشمن قبضہ کر لے, مثال کے طور پر بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا, تو آپ کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں. آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ, مشرق اور مغرب یعنی پوری زمین اللہ ہی کی ہے. حالانکہ پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی. پچھلی امتوں میں اور خاص طور پر بنی اسرائیل میں ان کی عبادت گاہ میں ہی عبادت قبول ہوتی تھی, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی. یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ان کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا. جہاں چاہو نماز پڑھو, جگہ پاک ہونا چاہیے. شرائط نماز کو جگہ پاک ہو, جہاں چاہو نماز پڑھ. کبھی کوئی ٹی وی مال میں روک دیتا ہے, کبھی کوئی اسکول کا فوٹو ڈال دیتا ہے کہ صاحب دیکھو ٹیچر نماز پڑھ لیں. تو اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں. نماز پڑھنا ہے اور بے خوف ہو کر پڑھنا ہے. مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ کون آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے, قیامت پر ایمان رکھنے والے, نماز قائم کرنے والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے میں ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور صاحب اسٹیشن ہی کیسے پڑھ لیں؟ نہیں, نماز پڑھو. جب روڈوں پر دوسری مذہب والے, دوسری قومیں اپنے تماشے کر سکتے ہیں یا اپنے مذہبی پروگرام کر سکتے ہیں, جگہ جگہ اسٹیشنوں پہ, پبلک پیلیس پہ وہ لوگ کر سکتے ہیں, تو ایک مسلمان ہی کیوں ظالم مظلوم بنا ہوا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا؟ کیوں ہے ایسا؟ اور لوگ آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, مسلمان آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں, مظلوم بنے رہتے ہیں. نہیں, نماز پڑھنا ہے آپ کو, وضو کرو اور پڑھو. ابھی مہینے بھر پہلے کی بات ہے, میں بامبے اسٹیشن پہ وضو کے لیے میں نے آستین چڑھائی اسٹیشن پہ. تو ایک غیر مسلم ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو بڑا خوشی ہوتی ہے. تو ہر ایک جو ہے وہ نہیں ہے ہمارا دشمن. بہت سے نیک لوگ پائے جاتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کی مسلمانوں سے کوئی حسد نہیں, کسی طرح کی کوئی برائی نہیں, ان کے دل صاف ہوتے ہیں. ہر ایک دشمن نہیں ہے ہمارا. ہمارا دشمن تو 3.5% ہے, اور اس 3.5% نے چند لوگوں کو اور دشمن کر دیا مسلمانوں. باقی ہر کوئی مسلمانوں کا دشمن نہیں. ہوا یہ کہ اس 3.5% جو اس ملک میں آئے ہیں باہر کے لوگ, انہوں نے مسلمانوں کو یہاں کی جو دوسری قومیں اور رہتی ہیں ان کا دشمن بتا دیا ہے, اور ان کو مسلمانوں کا دشمن بتا دیا. باہر کے لوگوں نے آ کے یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں لڑا دیا کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے, تم مسلمان کے دشمن. یہ پٹی پڑا دی. تو ہمیں اس پٹی کو اپنی آنکھوں سے اتار دینا کہ ہر ایک ہمارا دشمن نہیں ہے, اور ہر ایک ہندو نہیں ہے, ہر ایک ہندو نہیں ہے.
یہ ہندو کا لفظ صرف الیکشن کے موقع تک محدود رہتا ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں نا اس وقت تک یہ لفظ بولا جاتا ہے. کیا کہ تم ہندو ہو تمہیں ووٹ کس کو دینا ہے, تم ہندو ہو تمہیں ووٹ کس کو دینا. صرف الیکشن تک کے لیے اس ملک کے رہنے والوں کو ہندو بنایا جاتا ہے. باقی پوری سال اور جب تک الیکشن نہیں آئے تب تک تم ہندو ہو, تم کیا ہو, تم آدی واسی ہو, تم کیا ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. بس جب الیکشن آئے تب تم ہندو بن جاؤ. جو نچلی ذاتیں ہیں اس ملک کے اندر رہتی ہیں, نچلی قومیں رہتی ہیں جن کو چمار کے نام سے ہم جانتے ہیں, یا اور بھی بہت سارے نام ہیں ان کے, جن کو آج کل کے دور میں ایس ٹی, ایس سی, او بی سی, یہ ان کے جو نام ہیں ان ناموں سے جانا جاتا ہے, جن کو آدی واسی کہا جاتا ہے. اس ملک کے جو اصل رہنے والے ہیں ہر سب جگہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں, تو ان کو صرف الیکشن کے موقع پہ ہندو بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں چاہو نماز پڑھ دو, ساری زمین اللہ کی ہے, کسی کے باپ کی نہیں, ساری زمین اللہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تو تم جہاں بھی رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ کا رخ وہیں ہوگا, یعنی اللہ کو وہیں پاؤ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کعبہ ہمارے لیے متعین کیوں کیا گیا ہے, اور کعبے سے پہلے بیت المقدس جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 16-17 مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناؤ. اس طرح بیت المقدس اس کو قبلہ بناؤ. تو 16-17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ مکہ ہی کو, مسجد حرام کو ہی قبلہ بنایا جائے, اور اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب یہ حکم آئے کہ ہم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. چنانچہ حکم نازل ہو گیا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو. تو ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ جہاں حکم دے دے, جس طرف حکم دے دے اس طرف ہمیں رک کر کے نماز پڑھو. اس کی ایک خاص, اس کی جو اصل مصلحت ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن جو ہماری عقلوں میں بات آ جائے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اگر یہ حکم نہیں ہوتا تو مسجد میں 20 لوگ ہیں تو 15 لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے, 5 لوگ ادھر منہ کر کے, 5 لوگ ادھر منہ کر کے, اور امام صاحب ان لوگوں کی طرف منہ کر کے, تو کھیل بن جاتا. جب ایک طرف منہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم یہ متحد لوگ ہیں, ان کے اندر اجتماعیت ہے, ان کے اندر ایکتا ہے. یہ ایک طرف منہ, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگ مورتیوں کو سامنے رکھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں. نعوذ باللہ ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے. ہم تو صرف اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے پیچھے چلتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ اسی جگہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ اسی جگہ محدود ہے کہ اگر اسی طرف کر کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی. آپ کسی سفر میں, ایک مسئلہ سنیں, آپ سفر میں اور سواری آپ کی وہ ہے جس پر سوار ہوا جاتا ہے, جیسے گھوڑا ہے, اونٹ ہے, خچر ہے, اس طرح کی سواری ہے, اور آپ کو نفل نماز پڑھنا ہے, اترنے میں دشواری ہے سواری سے, تو آپ جہاں بھی جا رہے ہیں جس طرف بھی رخ ہے نفل نماز اسی طرح پڑھ لیں. فرض نہیں, نفل نماز اسی رخ پہ پڑھ لیں, آپ کی نفل نماز ہو جائے. لیکن آپ ایسی سواری پر سوار ہیں جہاں پر آپ اپنا رخ متعین کر کے کعبے کی طرف کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو رخ متعین کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے فرض نماز یا نفل نماز دونوں اسی طرف ادا کرنا. جیسے ٹرین ہے, ہوائی جہاز ہے, پانی کا جہاز ہے. لیکن اب ٹرین گھوم گئی, جہاز گھوم گیا جدھر آپ کا رخ, تو اب آپ اسی رخ پہ نماز کو پوری کر لیں. اگر آپ کا گھومنا ممکن ہو تو آپ گھوم جائیے, اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ جس طرف ٹرین گھوم رہی ہے اسی طرف گھوم کر کے نماز.
دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ کہ آپ اندھیری رات کی ٹرین میں سفر کر رہے تھے یا ویسے ہی سفر کر رہے تھے، جنگل میں تھے آپ، اب آپ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے فجر کی نماز میں کہ قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف، اور وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، نہ آپ اس کا پتہ کر سکتے تھے، تو آپ اپنے دل کو مطمئن کر کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجیے کہ ہاں قبلہ اس طرف ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی بتائے کہ نہیں صاحب آپ نے غلط پڑھ لی، قبلہ اس طرف تھا، تو اس کے بتانے سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا کہ اللہ وہیں موجود ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہونا چاہیے، پھر آدمی دوبارہ نماز پڑھ کے اس طرف رخ کر کے پڑھے۔ تو اللہ جہاں بھی رخ کر کے تم نماز پڑھو گے اللہ کا رخ وہیں پاؤ گے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کسی مکان کو متعین کیا ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کے لیے کوئی مکان متعین نہیں ہے کہ اللہ اسی جگہ میں، اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے اللہ۔ ایک سوال پوچھا گیا غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک پادری نے سوال پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کا رخ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک موم بتی لاؤ، چراغ لاؤ، اور موم بتی جلائی اور بتایا اور پوچھا کہ بتاؤ اس روشنی کا، اس چراغ کی روشنی کا رخ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سب جگہ ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس اللہ بھی اسی طرح چاروں طرف۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، ساری زمین جہاں تم نماز پڑھو گے اللہ کو قبول ہے، جگہ پاک۔ علیم، بڑے جاننے والے ہیں کہ ہاں تم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئیں، جس کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی